بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر عدالت میں بچوں کی کسٹڈی کا کیس فائل کیا جائے تو عدالت کس طرح فیصلہ صادر کرتی ہے، کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ ویلفیئر آف مائنر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کی فیکٹر ہے فیصلہ صادر کرتے وقت۔ تو اب پہلے یہ تو بتاتا چلوں کہ یہ جو مائنر کی کسٹڈی کا کیس ہے یہ کن کن حالات میں ضرور پیش آ سکتا ہے۔ عموماً ویسے تو میاں بیوی کے درمیان بھی اگر کلیشز ہوں اور ناچاکی ہو جائے، غیر عادی ہو جائے، تو میاں اپنا کیس فائل کر سکتا ہے بچوں کی کسٹڈی کے لیے، جو بیوی ہے وہ بھی کسٹڈی کے لیے کیس فائل کر سکتی ہے، اور دونوں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے مجھے دیا جائے۔ اب عدالت کی صوابدید ہے کہ وہ کیس کو دیکھے، ایویڈنس کو دیکھے اور پھر اس پہ فیصلہ کرے کہ بچے کی ویلفیئر جو ہے وہ کس کے حق میں لائی کرتی ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے 2019 MLD 2036 یعنی اب یہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت جو اپلیکیشنز فائل ہوئی تھیں اس کا یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ 2 کورٹس کے بعد جب یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا تو اس میں کیا فیصلہ ہوا، کیا کیا چیزیں آبزرو کی گئی، آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلیے جو ہماری ریفرنس ہے 2019 ہے MLD 2036، اس کا یہ نمبر ہے، یا آپ اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب عدالت کا میں اگر کوئی بھی کیس فائل کیا جاتا ہے تو بچوں کی ویلفیئر دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کی ویلفیئر کس طرح اور کیسے ہے، کس کو کسٹڈی دی جائے تو جو ہے وہ بچہ جو پراپر نشونما کر سکے گا، اس کی ویلفیئر ہو سکے گی پراپر۔ اب اس میں ایک تو ہیلتھ بھی اس میں شامل ہے، اس کی ایجوکیشن شامل ہے، اس کو یہ دیکھا جا سکتا ہے، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل کنڈیشن، تمام چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر لحاظ سے بچوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ کس طرح جو ہے اس کی برنگنگ اپ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اب اس میں جو ہے جو یہ والا کیس تھا جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں یہ کیس تھا کہ بچے کے والد وفات پا چکے تھے۔ اب یہ بچے کی کسٹڈی کا کیس تھا اور یہ کلیش تھا کس کے درمیان، پھوپھی کے درمیان، بچے کی پھوپھی کے درمیان اور بچے کی ماں کے درمیان۔ بچے کے والد تو وفات پا چکے، اب بچے کی ماں نے ایک عدد کیس فائل کیا انڈر سیکشن 25 کے جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی سیکشن ہے۔ اب یہ ایک ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ جو سیکشن 25 ہے یہ پرماننٹ کسٹڈی کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ سیکشن 12 کی بھی اپلیکیشن فائل کی ماں نے۔ اب یہ جو کسٹڈی تھی بچے کی اس ٹائم پھوپھی کے پاس تھی، ماں کے پاس نہیں تھی، تبھی ماں نے جو ہے وہ ایک کیس فائل کیا کہ اس کی کسٹڈی، بچے کی کسٹڈی مجھے دی جائے۔ سیکشن 12 کی بھی اس نے اپلیکیشن فائل کی ماں نے کہ اس کی عارضی کسٹڈی مجھے دی جائے یا شیڈیول مقرر کیا جائے اس کی ملاقات کا، کیونکہ مجھے ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی بچے سے۔ اب ماں کا ورژن کیا تھا، اس نے اپنی پلیڈنگز میں کیا لکھا یا کیا عدالت میں بیان کیا؟ اس نے بیان کیا کہ میری شادی ہوئی 2002 میں، 3 بچے ہوئے جس میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ اس کے بعد جو 2015 میں میرے جو ہسبینڈ ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ وفات کے بعد میں ان لاس کے ساتھ ہی رہتی رہی اور 21 جولائی 2017 کو مجھے وہاں سے نکال دیا گیا گھر سے، اور میرے 2 بیٹیوں کو بھی نکال دیا گیا، لیکن بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب یہ ورژن ہے ماں کا۔ جو دیگر ورژن ہے اپوزٹ پارٹی کا، اپوننٹ پارٹی کا، جو اس کی پھوپھی ہے بچے کی، وہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے، پھر ڈیسیژن کیا وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ ورژن ہے ماں کا، اس کا یہ ہے کہ مجھے بچے سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور یہ بچوں کو اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے، کسٹڈی رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ وہ اس کی پراپرٹی کو گریب کر سکے، جو اس کے والد کی پراپرٹی اس کو انہیرٹ ہونی ہے یا ہو چکی ہے تو اس کو گریب کر سکے۔ اب یہ تو ورژن آ گیا بچے کی ماں کی طرف سے۔ اب بچے کی پھوپھی کی طرف سے کیا ورژن تھا؟ بچے کی پھوپھی نے ورژن دیا کہ یہ جو مائنر ہے، جو بچہ ہے، یہ مجھے شروع سے ہی یعنی کہ 3 دن بعد، اس کی برتھ کے 3 دن بعد مجھے ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا تاکہ ہم اس کی جو ہے پراپر یا لک آفٹر کر سکیں۔ اس کے بعد ہمیں جب سے ہمیں یہ ہینڈ اوور کیا گیا ہم نے اس کو پراپر مینٹین کیا۔ ہم اس کو ابھی یہ اسکول میں زیر تعلیم ہے، APS اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے اتنے اچھے مارکس ہیں۔ اب یہ ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی پراپر برنگنگ اپ ہو رہی ہے، بچے کی ویلفیئر پراپر ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے کسٹڈی میرے پاس ہی رہے۔ مدر اب ان کا یہ موقف ہے کہ جو ماں ہے اس نے اپنے بچوں کو یعنی بیٹیوں کو
اب چونکہ ماں کے پاس بیٹیاں ہیں تو انہوں نے ان پہ جو ہے اٹیک کیا ماں پہ کہ جو بیٹیاں ہیں اس نے ایک مطلب گورنمنٹ سکولز میں ان کو ایڈمٹ کروایا ہے اور اتنی فیس بھی ادا نہیں کر رہی، تو وہ پڑھائی بھی جو ہے وہ ان کی افیکٹ ہو رہی ہے آلریڈی، جبکہ ہم نے اس بچے کو اچھے اسکول میں پڑھایا ہے، اے پی ایس اسکول ہے، اچھے مارکس ہیں، پراپر مینٹین کیا ہوا ہے، اور جو ہے ماں ہے وہ غریب ہے، یہ ان کا ورژن ہے، اور وہ جو ماں ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے کس پہ؟ اپنے شوہر کی پینشن پر۔ تو یہ تھوڑا سا اب یہ کافی سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں نے کیا بتانا ہے، پھوپھی نے کیا بتانا ہے، اور اگر ماں باپ کے درمیان ہو تو ماں نے کیا بتانا ہے، باپ نے کیا بتانا ہے، تو اپنی ورژن تو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب کورٹ نے کیا ڈیسیجن کیا ان کے ورژن کو سننے کے، ویسے تو ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے کیونکہ کافی ساری لمبی ججمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب کورٹ نے کیا ڈیسیجن کیا؟ اب دو اپلیکیشنز تھی، ایک انٹرم کی تھی جو عارضی کسٹڈی کی تھی، ایک سیکشن 25 کی تھی جو مین اپلیکیشن تھی پرماننٹ کسٹڈی کی۔ اب جو انٹرم کسٹڈی کی اپلیکیشن تھی وہ جج صاحب نے ڈسپوز آف کر دی، گارڈین جج نے 24/3/2018 کو، اور ایک شیڈیول مقرر کر دیا ماں کے لیے کہ وہ جو ہے وہ ہر مہینے کے آخری ہفتے سیچرڈے، یعنی کہ سیچرڈے کو 2 گھنٹوں کے لیے ملاقات کر سکتی ہے اپنے بچے سے اسی کورٹ میں، صرف بچے سے، کیونکہ بچیاں تو آلریڈی اس کی کسٹڈی میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا 2018 میں فیصلہ، اور ایک شیڈیول مقرر کر دیا کہ اب ظاہری بات ہے ماں بھی اس دوران جو ہے وہ اس سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، کم سے کم ملنے تو دیا جائے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس ڈیسیژن جو مین اپلیکیشن ہے پرماننٹ کسٹڈی کا۔ اب جو پرماننٹ کسٹڈی کی اپلیکیشن تھی وہ بھی ایکسیپٹ کر دے گی بعد ازاں 2019 میں پہلے مہینے میں، یہ اس کا ڈیسیجن آیا تھا تیسرے مہینے میں 2018 میں جو عارضی کسٹڈی کی اپلیکیشن تھی، جبکہ پرماننٹ کسٹڈی کی اپلیکیشن کا جو فیصلہ ہے وہ 2019 میں آیا۔ اب یہ بھی کسٹڈی، اب یہ دونوں جو ہے فیصلے ماں کے حق میں اس طرح کر دیے گئے۔ اب ماں نے کے حق میں جب فیصلے ہو گئے تو پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ کیا تھی۔ کورٹ نے کیا چیزیں آبزرو کی؟ ایک یہ کہ جو مائنر ہے، جو بیٹا ہے، وہ کمزور ہے نسبتاً مطلب اس کی بہنوں سے۔ اب جو بہنیں کس کے پاس تھی؟ ماں کے پاس۔ اب یہ بھی ایک چیز نوٹ کی گئی کہ ماں کے حق میں فیصلہ کیوں کیا گیا، کافی ساری چیز دیکھی گئی کہ ماں کے پاس جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی اچھی نشوونما کر رہی ہے، پراپر پیار دے رہی ہے، ان کا خیال رکھ رہی ہے، تبھی ان کی جو ہے وہ ہیلتھ کنڈیشن بھی اچھی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو مائنر بیٹا ہے جس کی کسٹڈی پھوپھی کے پاس ہے وہ کمزور ہے۔ ایک تو یہ چیز ڈسکس کی کورٹ نے، آبزرو کیا جو کورٹ ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ اپنی آبزرویشن دی کہ جو مائنر ہے اس کو اپنی ماں کی شفقت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے بعد کیا چیزیں آبزرو کی گئیں کہ جو پھوپھی ہے بچے کی، اس کے اپنے بھی 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ بھی چیز ڈسکس کی۔ اب یہ چیزیں کورٹ کو نہیں پتہ، یہ بتانی پڑتی ہیں۔ اگر مخالف وکیل کو سارا کیس پتہ ہو یا آپ کے وکیل کو پتہ ہو تو تمام چیزیں کورٹ کو بتانی پڑتی ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہیں، تو تبھی کورٹ اس پہ فیصلہ کرتی ہے۔ باقی کورٹ اپنی آبزرویشن بھی دیتی ہے، لیکن اصل فیکٹس تو کورٹ کو نہیں پتہ ہوتے۔ یہ پارٹیز کا کام ہے کورٹ کو بتانا کہ ایسے ایسے حالات ہیں، اس طرح جو ہے بچے کی ویلفیئر کس کے حق میں لائی کرتی ہے۔ اس کے بعد کورٹ نے کیا آبزرویشن دی کہ جو مائنر ہے وہ اپنی ماں سے دور نہیں رکھا جا سکتا، مائنر بچے کو، اور نہ ہی اس کی اپنی بہنوں سے۔ اب بہنوں کا ایک اپنا الگ آ گیا کیونکہ یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کیس میں بہنیں بھی ماں کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ایک تو ان کی جو اپنی صحت بھی دیکھی گئی، اور اس وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا کہ صرف ماں نہیں بلکہ اس کی بہنیں بھی ہیں بچے کی، تو وہ ان کے ساتھ ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے نسبتاً اس کی پھوپھی کے۔ تو پھوپھی کو کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے رائٹ آف ٹوگیدرنیس ود ہز سبلنگز ویری ریلیونٹ، اور اب اس کیس میں ایک کافی ریلیونٹ تھا کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ رہے۔ اب ایک اور چیز آبزرو کی کہ جو ماں جب موجود ہے تو پھوپھی جو ہے وہ الٹرنیٹ نہیں ہو سکتی، اس کی ماں کا متبادل نہیں ہو سکتی بچے کی۔ اب جو ویلفیئر ہے مائنر کی، یہ جو کورٹ نے آبزرو کیا کہ جو صرف پریزمپشن سے یا لائکنگ سے جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ ویلفیئر کس کے حق میں بنتی ہے، بلکہ ایویڈنس کو دیکھا جانا چاہیے کہ ریکارڈ پر کیا موجود ہے۔ ریکارڈ پہ جیسے بچے کی انہوں نے دیکھی کہ
بچے کی کنڈیشن کیا تھی اور تمام چیزیں دیکھے جاتے ہیں کہ کس اسکول میں تعلیم ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا اچھی صحت کیسی ہے، بیٹیاں کس کے پاس ہے، تو یہ جیسے کہ اس کیس میں تھا، تو یہ ہر ایک کیس کا الگ الگ انڈیویجول جو ہے وہ اس کو میرٹ پہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو سمپل یہ نہیں کہ لائکنگ پہ اگر ایک بندہ کہ جی میں بچے کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ایسا کروں گا، نہیں، بلکہ جو موجود ریکارڈ پہ موجود ہوگا اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جانا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کیس میں جج صاحب نے آبزرویشن دی کہ چونکہ بے شک انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو بچے کے والد ہیں وہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کی والدہ حیات ہیں اور اس کی 2 بہنیں بھی حیات ہیں جو کہ ماں کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو اس وجہ سے جو ویلفیئر آف دی مائنر ہے وہ ٹلٹس کرتی ہے ان کے حق میں، یعنی کہ صرف ماں کے حق میں نہیں بلکہ اس کی بہنوں کے حق میں بھی. تو اس طرح کیس جو ہے وہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے، اور جو پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن ہے، یہ ڈسمس کی جاتی ہے. اب یہ ریٹ پٹیشن کہاں پہ کیسے فائل کی گئی تھی؟ کیونکہ اب دونوں کورٹس نے فیصلہ ماں کے حق میں کیا. ایک تو گارڈین جج کورٹ نے جو سمپل جو پہلی کورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ فیصلہ کیا گیا اس کے حق میں ماں کے حق میں، تو پھوپھی نے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی سیشن کورٹ میں. سیشن کورٹ میں سے بھی اس کے خلاف فیصلہ آیا پھوپھی کے خلاف اور ماں کے حق میں آیا، تو پھر وہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی جو بھی ڈسمس کر دی گئی. تو اس طرح جو ہے یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے. یہ سمپل اس کیس کی حد تک بتایا. دیگر کیسز کے الگ الگ جو ہے وہ کیسز جو ہے فیکٹس ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اسی حساب سے اس کا ڈیسیژن کیا جاتا ہے.